ایک آدھ بات خلافت کی بھی کر، کیونکہ کوئی بات نامکمل رہ جائے گی۔ اگرچہ میں اب اس کے بعد وصال کی بات ہی کرنے لگا تھا، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ اگر خلافت ابو بکر کی بات نہ ہوئی تو بات جو ہے نامکمل رہ جائے گی۔ تو دیکھو حضرت ابو بکر سے خلیفہ بنے، سرکار نے خود اشارہ فرما دیا تھا کہ اپنا مسلح حضرت ابو بکر کو سپرد کیا، اپنا مسلح حضرت ابو بکر کے مسلح کو کیا کہتے ہیں؟ سجادہ۔ اور آج کل جو بھی جدیاں ہیں، پیر خانے ہیں، کہتے ہیں جی سجادہ نشین اس کے غلام ہیں، سجادہ نشین اس کے، تو حضور کے سجادہ نشین ابو بکر صدیق، مسلح ان کو سپرد کرتے ہیں، تو سجادہ نشین آپ ہوئے، جان نشین مصطفیٰ۔ تو اشارہ پہلے ہی کر دیا تھا، 17 نمازیں سرکار کی سب یاد میں آپ نے پڑھائی۔ ہاں جی اچھا، تو پھر حضرت علی نے اسی سے دلیل پکڑی۔ ایک خوش آمدید تو سے کہی آپ حضور کے چچا کے بیٹے، آپ سرکار کے داماد، آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ آج وہ بدلا تو کہتے ہیں واقعی ٹھیک، لیکن حضرت ابو بکر صدیق باب مدینہ العلم تھے، وہ خوش آمدیوں کو پہچانتے تھے۔ یہ خوش آمدی بعض اوقات تاریخ کے رنگ میں بندے کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بات سن، میں حاضر تھا، غائب نہیں تھا۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے غایت التحقیق فی امامت العلیہ و صدیق کے اندر یہ روایت درج کی ہے کہ میں حاضر تھا، غائب نہیں تھا، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا۔ یہ دونوں عذر ہو سکتے ہیں کہ میں اس وجہ سے مجھے نہیں مسلح دیا، کیا میں حاضر تھا، غائب نہیں تھا، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا۔ رسول اللہ نے اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کیا، تو جب ہماری نماز دین کا ستون ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نماز دین کا، تو جب اس میں ابو بکر کو حضور نے ہمارا امام بنا دیا، تو ہم دنیا کے امور اپنا امام کو کیوں نہ بنا؟ رضیہ لدیننا فرضینا لدنیانا، کہ حضور ہمارے دین کے لیے ان پر راضی ہوئے اور ہم اپنی دنیا کے لیے ان کی امامت اور قیادت پہ راضی ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں، میں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، خلافت کا بڑا لمبا بیان ہے، لیکن میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر آج تو مسلمان تو پڑھ ہی نہیں رہا، غیر مسلموں نے پڑھا، نان مسلم نے پڑھا اور کہا کہ ابو بکر صدیق 61 برس کی عمر میں مسند خلافت پہ بیٹھے۔ کتنے برس کی عمر میں؟ 61 برس کی عمر۔ تو 60 برس کا وہ بندہ ویسے ریٹائر ہو جاتا، گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی ہے، اب کام نہیں کر سکتا، 60 برس کا ریٹائر کر دیتا۔ آپ 61 برس کی عمر میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ اتنے فتنے تھے، منکرین ختم نبوت ان کے فتنے، مرتدین کے فتنے، منکرین زکوٰۃ کے فتنے، دشمنان اسلام جو مرکز اسلام مدینے پہ حملہ ور ہونا چاہتے تھے ان کے فتنے۔ کہا کہ اتنے فتنوں پر ابو بکر صدیق نے، اتنی ان میں ول پاور تھی، اتنی ان میں قوت ارادی تھی کہ سب فتنوں پہ قابو پا لیا۔ ان میں طاقت کہاں سے آئی، پاور کہاں سے آئی کہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک کہ جو اس کا حق چھینا گیا ہے اسے واپس نہ دلوائے، اور جو تم میں سے طاقتور ہے، بڑا آکڑ خواہ ہے، بڑا پھندے خواہ بنتا ہے، میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ اس نے جو حق مارا ہے لوگوں کا وہ اسے میں واپس نہ لے۔ مولانا حسن رضا خان نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے، سہارا لے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ نان مسلم جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین، انہوں نے ریسرچ کی کہ ابو بکر صدیق کے پاس وہ پاور کہاں سے آئی تھی کہ اتنے فتنوں پہ تنہ تنہا قابو پا لیا، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو نتیجہ نکالا سن کے حیران ہو جانے کا، the grand secret of his strength، یعنی ابو بکر صدیق کی طاقت کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ grand secret of his strength was faith in محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کی طاقت کا سب سے بڑا راز یہ تھا اسے محمد مصطفیٰ پہ کامل یقین تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر سرکار نے خود بھیجا تھا، تو پہلا مسئلہ آپ کے پاس یہ پیش ہوا کہ اس لشکر کو روانہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جناب دشمنان اسلام مرکز پہ حملے کے لیے پار توڑ رہے ہیں، تو آپ اتنی بڑی فوج باہر بھیج دیں گے تو یہاں پر اتفاق کیسے ہوگا، اس لیے روک دیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام،
میرا عمر جاہلیت میں تو بڑا جابر تھا، تو آپ اسلام میں آگے کمزور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بات ٹھیک ہے تمہاری کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دشمنان اسلام پر توڑ رہے ہیں، ہم دیکھ لیے، لیکن جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی ضرورت نہیں اسے واپس لوٹا، یہ لشکر جائے گا روانہ ہی ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہوئی کہ اسامہ بن زید 18 سال عمر ہے ان کی، ان کو سپہ سالار کے منصب سے معزول کر دیں۔ اسامہ بن زید آپ کو پتہ ہے کون؟ جن کے بارے میں حدیث ہے اسامہ تو منی وانا منی، اسامہ مجھ سے ہے میں اسامہ سے ہوں۔ یہ بھی کبھی بعضوں سے حدیث سنی ہے کبھی آپ نے؟ ہاں جی، اسامہ مجھ سے ہے میں اسامہ سے ہوں، یہ وہ اسامہ جن کا لقب محبوب رسول ہے۔ صحابہ کرام جب کوئی بات عرض کرنے کی ضرورت نہ کر پاتے تو ان کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے۔ یہ بھی کبھی سنا؟ کبھی ان کا بھی ذکر سنو نا، یا کی طرف ڈرائیور نہیں چلنی چاہیے۔ تو اسامہ مجھ سے میں اسامہ سے ہوں، ان کو قیادت کا منصب سونپا سرکار نے، لشکر کا سالار بنایا تھا، سپہ سالار۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو معزول کر دے، تب حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کہا کہ جس کو حضور نے سپہ سالار بنایا ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی ضرورت نہیں اس کے معزول کرے، وہی سپہ سالار ہے، میں نہیں اسے ہوتا۔ اور یہاں تک کہا کہ تنہائی کی وجہ سے ابو بکر کی ٹانگوں کو کتے نوچ کر لے جائیں یہ تو مجھے قبول ہے، لیکن جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا اسے واپس بلانا مجھے نہیں۔ تو ہوا کیا، لشکر گیا نا جب جہاں سے گزرا تو جو قبیلے مرکز اسلام پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی اتنی بڑی فوج باہر بھیج دی ہے، لازماً ریزرو فوج مدینے ہوگی، مدینے میں حملہ نہ کرنا۔ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے تو ابھی بھی عزم کے ساتھ اور پورے عزم محکم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا وہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اور پھر آپ نے پہلا لشکر بھیجا ادھر مسیلمہ کذاب کے استیصال کے لیے، تو مسیلمہ کذاب کا فتنہ آپ نے سب سے پہلے سر کیا، تو ختم نبوت کی تحفظ کی تحریک کے قائد اول ابو بکر صدیق، اور اس دور میں جس نے مرزائیوں کا ناطقہ بند کیا اور پاکستان سے قانونی طور پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دلوایا، وہ شخص بھی وہ تھا جس کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون دوڑا۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی ہے، وہ ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب وائنڈ اپ کر رہے ہیں ہم اپنی گفتگو کو، یہ خلافت کی طرف چند اشارے میں نے کر دیے۔ اب وصال کا بات سنو، لکھا ہے کہ ان کا مرض کیا تھا، طبیبوں نے کہا کہ ان کو دل میں غم ہے اپنے حبیب سے جدا ہو۔ تو یہ لکھا ہے کہ جس وقت سے سرکار نے پردہ فرمایا تو آپ کا جسم کھلنا شروع ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور اسی مرض میں آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ تیار کر کے رسول پاک کے روضے کے سامنے اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پاس دفن کر دیں۔ اب یہ اکثر کتب سیرت کے اندر ملتی ہے، اکثر بڑی اتھینٹک اس کی روایتیں ہیں، اس کے اسناد بہت ساری ہیں اس واقعے کی۔ آج کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس پہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑی اتھینٹک یہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو جناب آپ نے کہا کہ حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا، جناب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضور نے اجازت دے دی؟ فرمایا روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل جائے، سمجھنا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس کے اندر زندہ ہے اور وہ اپنے روضے میں اپنے غلاموں کی فریادیں سن رہے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے ابو بکر صدیق کا۔ میرے حضرت اللہ نباز قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی جس کا نام ہے مسلک سیدنا صدیق اکبر، اس میں یہی باتیں لکھ کے بتایا کہ ٹھیک یہی عقیدہ آج اہل سنت اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں کا یہی عقیدہ ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا یہ بالکل عرب پر ہمارا عقیدہ وہ ہے اہل سنت جو عقیدہ ابو بکر صدیق کے کوئی پہلے مسلمان کوئی وہ آپ پڑھے، میں نے ایک اشارہ کر دیا مسلک سیدنا صدیق اکبر کیا ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے آج۔ اچھا میں یہ عرض کروں میرے دوستو، ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک مختار کل ہے، آج بھی پردہ فرمانے کے بعد جس کو چاہے اجازت دے، جس کو نہ چاہے نہ اجازت، یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ اسی کہا کہ یہ وصیت میری کر رہا ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا، جب آپ کا انتقال ہو گیا اور پیر کے دن انتقال، آپ کہیں کہ قبر سنت کے مطابق تھا، اللہ نے وہ بات دیکھو، مرنا اپنے اختیار میں ہے تو نہیں ہے، تو آپ کی عمر مبارک سنت نبی کے مطابق 63 برس اور پیر کے دن دنیا سے پردہ ہے، اللہ نے وہ بھی آپ کو عطا فرما دیا شرف کہ ابو بکر تو ہر کام میں حضور کی اتباع کرتا ہے، تیری عمر بھی 63۔ ایک بندہ ہمارے یہاں بھی ہوا ہے، اسے کہا کہ مجھے خواب آیا، حضور نے فرمایا تیری عمر 63 سال ہوگی، اب 75 سال کا ہو گیا۔ تو اگر سرکار سے تو بتان لگائے تو سچا ہی کار پاتا،
63 کا ان کے مطلب اپنے خنجر مار کے کہتا ہے یہ حضور کا فرمان سچا پائے میں خود کچھ لیکن بیچارہ ابھی تک چلتا پھرتا ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جھوٹ ایسے نہیں بولنا چاہیے. حضور نے فرمایا جس سے جان بوجھ کے تجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. وہ جھرنے نہیں ہو جاتا کہ حضور کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے. تو میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 63 برس ہوئی ہاں جی اور دنیا سے پردہ فرمایا. اب جب جنازہ تیار ہو گیا رسول پاک کے روضے کے سامنے رکھ دیا گیا تو وصیت کے الفاظ کس نے پڑھے؟ سب سے پہلی بات میں بتانے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اجماع صحابہ ہوا ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو کوئی صحابی کہہ دیتا کہ جناب یہ بات آپ صحیح نہیں کر رہے, حضور تو سو نہیں سکتے جیسے آج کچھ لوگوں کا یہ یقین ہے, تو آپ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ نہیں, سب صحابہ کا اجماع صحابہ نص کا درجہ رکھتا ہے. اور پھر اس روایت کے الفاظ کس نے پڑھے؟ یہ کوئی جان گئے. کنز العمال میں لکھتا ہے کہ اس روایت کے الفاظ علی المرتضیٰ نے پڑھا. علی المرتضیٰ نے یہ روایت حضور کے سامنے وصیت پڑھی کہ یا رسول اللہ ابوبکر صدیق حاضر ہیں, اگر اجازت ہو تو آپ کے پاس دفن کر دیں. کیونکہ اجازت لینی پڑے گی نا, کیونکہ اس سے پہلے تو جو نبی پاک کے ساتھ دفن ہی نہیں ہوا تو دفن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہی اشکال تھا کہ سرکار سے پہلے اجازت لیں پھر دفن ہو. حضرت عمر نے اجازت, یہ بھی اشکال لے کے حضرت عمر نے اجازت نہیں مانگی. وہ مسئلہ حل ہو چکا تھا کہ نبی کے ساتھ دفن ہو سکتا ہے امتی, تو ابوبکر صدیق سے مسئلہ حل ہوا اور حضرت عمر کے سامنے صرف ایک رکاوٹ تھی کہ حجرہ حضرت عائشہ کا ہے. حجرہ کس کا ہے؟ آپ نے پھر عائشہ صدیقہ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں دفن ہو جاؤں, تو وہ بھی دفن ہو گئے. تو کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو یہی طے نہیں تھا کہ امتی کیا نبی کے ساتھ دفن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ان کے روضے میں, تو سرکار سے اجازت مانگی. یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابوبکر صدیق اس وجہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ابوبکر صدیق کا اس میں کیا شرف ہے کہ ان کی بیٹی کا حجرہ ہے وہ دفن ہو گئے بیٹی کی وجہ سے. کہا نہیں, میں حضور سے اجازت نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بیٹی کی وجہ سے بھی دفن نہیں ہوا, خلیفہ ہونے کی وجہ سے دفن نہیں ہوا, حضور نے خود مجھے اپنے ساتھ دفن. اللہ اکبر. حضرت علی نے جب وصیت دہرائی کہ یا رسول اللہ ابوبکر صدیق حاضر ہیں, اجازت تو آپ کے پاس دفن کر دیں, جا تو جنت نہیں جا تو جنت البقیع میں دفن کر دیں, تو پہلی نشانی پوری ہوگی, دروازہ کھول کر. اگلی سرکار کی طرف سے ایک اور نشانی بھی آ گئی, آواز اندر سے آئی. یہ وہ نہیں کوئی جو کہتے ہیں آواز آئے گی, یہ وہ والی بات نہیں تھی. یہ آواز روزے اقدس سے آئی. کیا؟ ادخل الحبیب الی الحبیب, یار کو یار سے ملا دو, یار کو دوست کو دوست سے ملا دو, بیلی کو بیلی سے ملا دو, فرینڈ کو فرینڈ سے ملا دو. کیوں؟ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ, کہ یار یار کے انتظار میں ہے, یار یار کے انتظار میں ہے. تو کہنے والا کہتا ہے حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی, حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی, کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے, یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. امام ابو اللہ کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب, نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے, وہ تو پہلو میں کس نے سلایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا ہے. وہ جگہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, جو ایک مرتبہ آ جائیں گے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی. اس مرکز رحمت و انوار کے اندر ابو بکر صدیق عمر فاروق روزانہ نہا رہے سرکار کے ساتھ. اور ایک اور یہ سرکار نے میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں, 2 وزیر زمین, آسمانی وزیر جبریل اور میکائیل ہیں, زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. تو وزیر دربار سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا, وزیر دربار سے غیر حاضر. اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو دعا سکھائی گئی, جو سلام سکھایا گیا ہمارے بزرگوں نے کہ جب سرکار کو سلام پیش کرنے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری وہاں تھا. آج کی مبارک سب میں دعا کریں کہ ہمیں سرکار کی بارگاہ میں, پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں, عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے, ادب سے حاضری ہو جائے. سب کو ہوا بھی, میری بھی ہو جائے, آپ کی بھی ہو جائے. اچھا, اس کے الفاظ یہ ہے کہ جب سرکار کو سلام پیش کرنے, پھر حضرت ابوبکر صدیق, پھر حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کیا جاتا ہے, تو اس کے الفاظ بتائے گئے ہیں کہ دونوں کو ملا کے پھر دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے سلام پیش کرنا. السلام علیکم, یہ تسنیہ کا صیغہ,
یا خلیفۃ رسول اللہ و یا وسیع رسول اللہ اسألکم الشفاعۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے دونوں خلیفوں اور اے حضور کے دونوں وزیروں، ہم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہماری حاضری۔ دیکھو وزیروں کے توسط سے عرضیاں پیش ہو رہی ہیں۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ بھی جاری ہے حکومت تیری، حکومت مصطفیٰ چل رہی ہے، حضور شہنشاہ ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو وہ شہنشاہ ہے اور ان کے وزیر وہاں حاضر ہیں اور وزیروں کے تھرو عرضیاں پیش ہو رہی ہیں، تو جن کے دلوں میں وزیروں کا جو ہے وہ بغض ہوگا ان کی حاضری منظور نہیں ہوگی۔ بات آگئی تو میں عرض کروں الاسالیب البدیہ فی فضل صحابۃ مبناء شیعہ، علامہ سید یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ابن مقلد ایک شخص تھا، وہ حاکم تھا، تو ایک حاجی صاحب جا رہے تھے، اس نے کہا کہ میرا بھی حضور کو سلام پیش کرنا اور کہنا کہ جناب آپ کے ساتھ یہ دونوں نہ ہوتے نا تو پھر میں نے خود آنا، تو میں ان کی وجہ سے وہ بدبخت تھا، حضور نے تجھے بلایا ہی نہیں تو تو نہیں گیا، تو اس قسم کی بدگساہی کرتا ہے۔ وہ حاجی صاحب حاضر ہوئے، سرکار کو سلام پیش کیا، دل میں بات ہے کہ اس بدبخت نے مجھے یہ پیغام دیا لیکن عرض کرنے کی جسارت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہوئی کہ یہ تو گستاخانہ الفاظ ہے، تو رات کو سوئے خواب میں سرکار کا نظارہ کہ عائشہ وہ امیر مقلد کا پیغام ہم نے مجھے نہیں پہنچایا، دیکھو سرکار کو پہلے ہی خبر، سرکار کو پہلے ہی خبر ہے کہ وہ بدبخت نے یہ پیغام دیا ہوا ہے ان کو۔ عائشہ وہ پیغام نہیں دیا آپ نے؟ یا رسول اللہ میں پیغام ضرور دیتا لیکن وہ پیغام بڑا گستاخی والا تھا، وہ کہتے ہیں جی میں آتا لیکن آپ کے دونوں یاروں کی وجہ سے میں یہاں حاضر نہیں ہوتا، یہ اس نے بات کی۔ اچھا بڑا بدبخت ہے، فرمایا یہ اسرا پکڑو اس کو قتل کر دو، کہتے خواب میں انہوں نے اسرا حضور سے لیا اور امیر مقلد کو قتل کر دیا۔ اب جب عائشہ سے فارغ ہو کے واپس آئے تو شہر میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ امیر مقلد رات کو سوئے ہوا تھا، کسی نے سوتے سوتے بھی اسے قتل کر دیا۔ اس نے اپنے خاص خاص بندوں کو بتایا کہ یار میرے ساتھ یہ خواب میں واقعہ پیش آیا ہے، سرکار نے یہ سید یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑے محقق ہوئے ہیں سید یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ، جن کی کتاب کو میں نے حوالہ دیا۔ اچھا انہوں نے اب یہ ایسی بات چھپتی نہیں، انہوں نے چند بندوں میں کی نا، تو ہوتے ہوتے وہ امیر مقلد کا بیٹا جو حکمران تھا اس کو پہنچ گئی، اس نے کبھی وہ بلاؤ عائشہ صاحب کو ذرا میرے پاس، بلایا گیا، کہا کہ جو اسرا تمہیں سرکار نے دیا تھا کیا وہ تم پہچان لو گے؟ کہا ہاں میں پہچان لوں گا، جو سرکار نے مجھے اسرا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں اس نے نا تشت میں بھر کے کئی اسرے، کوئی کالا کوئی نیلا کوئی پیلا کوئی ہاں جی وہ اسرے رکھ دی، کئی میں نے پہچانا سرکار نے کون سا دیا تھا، تو عائشہ نے وہ والا اسرا، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ تو اپنے خواب میں سچا ہے، کیوں جس رات میرا باپ قتل ہوا تھا اس کے سرانے یہی اسرا میرا، میں نے تیرا امتحان کیا کہ اگر تو صحیح نہ پہچانتا میں نے تجھے قتل کرا دینا تھا، لیکن تو نے وہی اسرا پہچانا ہے جو اس کے سرانے پڑا ہوا تھا۔ یہ سرکار کی اختیار کی بات ہے کہ مدینے سے چاہے تو خواب میں کسی کو قتل کرا دیتا، تو اس گستاخ کو سرکار نے کہا جس نے اتنی بات کی تھی کہ میں نہیں آتا، وہ بات بس ہے تو نہیں آتا، نہ یہ تو سرکار جس کو بلائے وہی جاتا ہے۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت کا خدا کی ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، تو سرکار تو بدبخت ہے تو کہ احسان چڑھا رہے کہ میں تو نہ مانے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں تو حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، یہ آپ نے سنا ہے، تو 10:30 سے پہلے میں تقریر ختم کر دوں، وہ ماحول ہی ایسا سجا ہوا ہے، محفل ہی ایسی جم گئی ہے کہ میں تقریر سننے کو جی نہیں چاہتا، تو آگے چلا گیا تو 11:15 میں بات چلی جائے گی، میں نے کہا 10 کے اندر رہنی چاہیے، 10:15 یا 10:30، 10 تو بیچ میں آیا کہ نہیں، میں نے کہا یہ 10 تک تقریر کرنا تو 10:30 تک ٹھیک ہے، آگے چل گیا تو پھر 11:15 میں بات چلی جائے گی، وہ نہیں لے جاتے، 10:30 تک تقریر ختم کر دیں۔ تو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا شیخ عبداللہ محدث نے لکھا کہ جو کسی کے عرس کی رات کو یا دن کو ذکر کرتا ہے اس کا فیض ملتا ہے، تو میں نے تو بہت کیا ہے ذکر، آپ نے بھی کیا ہے، لیکن ہم سارے کوئی ایک بھی محروم نہ رہے سارے، اور میں نے شعر بھی وہ منتخب کیے جو پنجابی میں آپ کی مدر ٹنگ میں ہے، مادری زبان میں، سارے مل کے پڑھو۔ حضرت صدیق نے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق نے دل دی تمنا، بابا نے بولے حضرت صدیق نے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق نے دل دی تمنا سی،
حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار علی یار دا مزار ہونا چاہیدا یار علی یار دا مزار ہونا چاہیدا بھئی کوئی حیاتی دنگ یار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ اور حضرت صدیق کا میسج ہر بندہ اپنے پلے باندھ لے، وہ کیا؟ سانو یار غار دی اے دسی آئے دوستو، سانو یار غار دی اے دسی آئے دوستو، سب کچھ سونے تو بیکار ہونا چاہیدا۔ تن من دھن اولاد مال جان رشتہ دار سب کچھ سونے تو بیکار ہونا چاہیدا۔ سانو یار غار نے، سانو یار غار نے اے دسی آئے دوستو، سب کچھ سونے تو بیکار ہونا چاہیدا، بھئی سب کچھ سونے تو بیکار ہونا چاہیدا، نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو بیکار ہونا چاہیدا۔ الحمدللہ۔